شامل کرتے ہیں صادق آباد سے، جہاں پر سینما روڈ پر تجاوزات کا مکمل طور پر خاتمہ کروا دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق صادق آباد میں زہیب خان لغاری چیف آفیسر نے گزشتہ روز اپنی نگرانی میں پنجاب سینما روڈ مکمل طور پر تجاوزات کا مکمل خاتمہ کروا دیا، اور ان کے ہمراہ رانا زاہد رفیق صاحب، لینڈ انسپیکٹر اور شہزاد حسن پٹواری موجود تھے، اور دکانداروں کو جرمانہ بھی عائد کیا گیا اور بورڈ اتروا کر روڈ کو کشادہ کروا دیا گیا۔ اس موقع پر جناب زہیب خان لغاری چیف آفیسر نے عوام الناس کو ہدایت جاری کی کہ کسی کو تجاوزات کی ہرگز اجازت نہیں کی جائے گی اور خلاف ورزی پر قانونی کارروائی عمل میں بھی لائی جائے گی۔ پولیس کی وردی بدل گئی لیکن پولیس کا رویہ نہیں بدلا۔ تفصیلات کے مطابق صادق آباد چک نمبر 212 پی بستی شیر خان حالہ حدود میں تھانہ کونسٹبل چوکی 206 میں تھانے دار عبدالستار ملک وردی کے زور پر آپے سے باہر ہو گیا۔ پولیس اہلکاروں کے ساتھ چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے ریاض احمد سولنگی کے گھر میں داخل ہو کر گالم گلوچ کرتا رہا۔ ریاض احمد سولنگی نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے الزام لگایا کہ اے ایس آئی چوکی 206 پی انچارج عبدالستار ملک پولیس اہلکاروں اور یاسین اور اصغر سولنگی کے ہمراہ ہمارے گھر میں داخل ہوا۔ میں گھر میں موجود نہیں تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی گالم گلوچ کرنے لگا اور عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے کہا کہ گھر کے درمیان سے یاسین کو سڑک بنانے دو ورنہ آپ لوگوں پر ایف آئی آر درج کر دوں گا۔ ہمارے گھر کی تلاشی لی اور گالم گلوچ کرتا ہوا واپس روانہ ہو گیا۔ میں جیسے ہی گھر پہنچا تو گھر والوں نے سارا معاملہ بیان کیا۔ ہماری وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار، آئی جی پنجاب ڈی پی او رحیم یار خان، ڈی ایس پی سرکل صادق آباد سے اپیل ہے کہ ہمیں انصاف دلایا جائے اور چوکی 206 پی انچارج عبدالستار ملک کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے اور چوکی 206 پی انچارج عبدالستار ملک کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جائے۔ سوشل میڈیا پر دھوم مچانے والے امان اللہ صاحب کی ویڈیو دیکھتے ہیں نوید گجر کی اس رپورٹ میں۔ مولا سمیعا بصیرا تو ہے میرے اللہ اکبر کبیرا، احد تو صمد تو شریکوں منزہ، کراں ذکر تیرا کثیرن کثیرا، تو ناممکنان بنا دے میں ممکن ہے، انت علی کل شیء قدیرا، کتے کوکبن دریجن پیدا کیتے، شہابن سراجم وکمرم منیرا، دے میں رزق تھاں تھاں تو ہر ایک نو لکھیا، بھلے سنگ برے سنگ اکوئی بتیرا، دے ہنسان موتی تے شیرانو گوشت، تے گھا ڈنگراں سانو کنکاں ذخیرہ، فضا بچ زمین ہیٹھ سب کھا رہے نے، سمندر دے بچ بھامے۔ جی نوید گجر، بہت شکریہ بتانے کا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے رخ کرتے ہیں نمائندہ ماجد علی کھوسا، ڈپٹی کمشنر عظیم اور اسسٹنٹ کمشنر عبدالکریم بگٹی کے ہمراہ ہندو برادری کے مذہبی تہوار ہولی کے رنگوں میں رنگ گئے۔ ڈپٹی کمشنر نے ہندو برادری کے تہوار ہولی کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ اس ملک کی ترقی میں اقلیتی برادری کا کردار کسی صورت فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ہماری آزادی، مسائل، خطرات، خوشیاں اور غم مشترکہ ہیں۔ اسلام تمام مذاہب سے محبت اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کے مذہب کا احترام اور قدر کرنی چاہیے۔ انہوں نے اقلیتی برادری کو مذہبی تہوار ہولی کی مبارکباد بھی دی۔ اس موقع پر اقلیتی برادری کے پنچایت بھگوان داس گامی اور دیگر اقلیتی برادری نے ڈپٹی کمشنر عظیم، اسسٹنٹ کمشنر عبدالکریم بگٹی کی پرمسرت خوشیوں میں شریک ہونے پر تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ رخ کرتے ہیں سیون شریف کا، جہاں پر حضرت لال شہباز قلندر کی عرس کی تقریبات کا آغاز ہونے میں 3 دن رہ گئے۔ رشید علی بھبرو کی رپورٹ کے مطابق ملک بھر سے زائرین کی بڑی تعداد سیون شریف میں آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ صحت کے تمام معاملات کو مکمل کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید سید عبداللہ شاہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے ڈائریکٹر معین الدین صدیقی کی میڈیا سے گفتگو سنتے ہیں۔ کیمپس لگتی ہیں ہائی وے پہ، جو کہ جام شوروں سے لے کر بھان سعید آباد تک تقریباً 8 کیمپس لگتی ہیں۔ پھر 12 سے 15 کیمپس تو ہم لگائیں گے ساسم کی طرف سے، پھر ہماری جو اسٹیک ہولڈر ہے پی پی ایچ ہے وہ بھی اپنی طرف سے 12 کیمپس وہ لگائیں گی، کچھ این جی اوز بھی کیمپس لگائیں گی، ان کو بھی ہم کچھ میڈیسن میں سپورٹ کرتے ہیں۔ تو 25-30 کے قریب شہر میں مختلف مقامات میں میڈیکل کیمپس لگ جائیں گی میلے کے دوران انشاءاللہ۔ دیکھیں ہماری فل تیاری مکمل ہو چکی ہے۔
ہاسپٹل کے اندرونی معاملات میں. کچھ بیرونی میڈیکل فیلڈ لگتی ہیں شہر میں، وہ بھی میلے کے سے ایک دن پہلے لگیں گی. وہ کام باقی ہے. باقی اندرونی جو اس پر انسائیڈ ہاسپٹل جو بھی ہماری تیاری ہے وہ ہم نے مکمل کر لی ہے. پہلی ہماری پرائرٹی تھی کہ ہم اپنے بیڈ کیپیسٹی بڑھا دیں. اس وقت ہمارے ہاسپٹل کی کیپیسٹی ہے 350 بستروں کی. ہماری کوشش تھی کہ زائرین کے لیے 100 اضافی بستریں لگا دیں، کیونکہ یہ جو ہمارے پاس 350 بیڈس ہیں، 350 بیڈس ہیں، وہ آلریڈی پہلے ہی سے پیشنٹ ان پہ آکیوپائڈ ہیں اور پیشنٹ ایڈمٹ ہیں. اس لیے کسی بڑی ایمرجنسی کو فیس کرنے کے لیے اضافی اور خالی بستروں کا ہونا ضروری ہے. تو ہم نے اب تک 75% وہ کام مکمل کر لیا ہے. انشاءاللہ ریمیننگ 25% بھی. رخ کرتے ہیں نارووال کا، جہاں پر جشن بہارا فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا. تفصیلات کے مطابق NN24 نیوز نارووال میں ہمارے نمائندے علی عثمان کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر صبا اصغر کی زیر نگرانی فیض احمد فیض پارک میں جشن بہارا فیسٹیول پروگرام تیسرے روز اختتام پذیر ہو گیا. تیسرے روز مہندی کے مقابلہ جات اور دیگر پروگرامز کے علاوہ محکمہ لائیو سٹاک کے زیر اہتمام برڈ شو، کیٹ شو اور ڈاگ شو کے مقابلہ جات منعقد ہوئے، جس میں ڈپٹی کمشنر میڈم صبا اصغر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. ڈاگ شو، کیٹ شو اور برڈ شو میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے ڈاگ مالکان میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے. ڈپٹی کمشنر نارووال نے اس موقع پر کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ہدایت پر جشن بہارا فیسٹیول کے تحت عوام کو تفریح فراہم کی جا رہی ہے اور عوام کی بڑی تعداد فیسٹیول سے لطف اندوز ہو رہی ہے، اور اس طرح کے فیسٹیول کا انعقاد مستقبل میں بھی کیا جانا چاہیے. 7 شریف سے آپ کو اپڈیٹ کریں، جہاں پر حضرت لال شہباز قلندر کے عرس کی تقریبات کا آغاز ہو گیا. رشید علی بھبرو کی رپورٹ کے مطابق 7 شریف میں برے صغیر کے عظیم صوفی بزرگ حضرت لال شہباز قلندر کے 770ویں عرس مبارک کی قدیم رسومات کا سلسلہ شروع ہو گیا. لال شہباز قلندر کی مہندی کی عظیم و شان رسم کی پروقار تقریب کا آغاز سید امداد علی شاہ لکھیاری کی کافی سے ہوا، جس میں 7 شریف میں موجود تمام کافیوں کے سربراہان، سادات اور فقراء کی بڑی تعداد نے شرکت کی. خبر شامل کرتے ہیں کوٹری سے، جہاں پر بد امنی کا راج ہے اور شہری خود کو غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں. کوٹری میں بد امنی کا راج، شہری غیر محفوظ. عام شہری خوف میں مبتلا، آئے روز ڈکیتیاں اور قتل عام ہونے لگا. تفصیلات کے مطابق قومی عوامی تحریک کے ضلع صدر عبدالستار بلوچ نے کہا کہ جام شورو اور کوٹری میں امن کی فضا قائم کرنے میں سیاسی تعینات پولیس مکمل ناکام ہو چکی ہے. ایسے لگ رہا ہے کہ پولیس تمام جرائم میں خود ملوث ہے. انہوں نے کہا کہ شہر میں گھروں میں ڈکیتیاں، آئے روز قتل عام، لوٹ کھسوٹ کی جا رہی ہے، لیکن سائیڈ پولیس سمیت SSP جام شورو خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. شہری خود کو غیر محفوظ محسوس کرنے لگے ہیں. سیاسی مداخلت کی وجہ سے ضلع ایک الگ ریاست بن چکا ہے، جہاں ظلم تو ہیں لیکن ظلم و جرائم کے خلاف ایکشن لینے والا کوئی نہیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NN24 نیوز HD، کیونکہ ہم پہنچ جاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ.